السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ کچھ احباب کے کہنے کی وجہ سے آج ہم واجبات صلاۃ کا ترجمہ اور اس کی ترکیب کریں گے۔ فصل فی واجب الصلاۃ وہو ثمانیۃ عشر شیئا قراءۃ الفاتحۃ وضم سورة أو 3 آيات في ركعتين غير متعينتين من الفرض وفي جميع ركعات الوتر والنفل وتعيين القراءة في الأوليين وتقديم الفاتحة على سورة وضم الأنف للجبهة في السجود والاتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها والاطمئنان في الأركان والقعود الأول وقراءة التشهد فيه في الصحيح وقراءته في الجلوس الأخير والقيام إلى الثالثة من غير تراخ بعد السلام دون عليكم وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة للعيدين خاصة وتكبيرة الركوع في ثانية العيدين۔ یہاں تک ہم ترجمہ اور ترکیب کریں گے انشاءاللہ۔ فصل فی واجب الصلاۃ، تو ہم نے اکثر بتایا ہے کہ جو عنوانات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مبتداء محذوف کی خبر بنتے ہیں۔ تو یہاں پر ترجمہ ہم کریں گے ھذا فصل فی واجب الصلاۃ، یہ فصل نماز کے واجبات کے، نماز کے واجب کے بیان میں ہے۔ تو یہاں پر ہم جو ہے مبتدا محذوف مانیں گے اور کہیں گے ھذا فصل فی واجب الصلاۃ، تو ترکیب ہوگی ھذا، جس میں ہا برائے تنبیہ ہے اور ذا اس میں اشارہ ہے، یہ بندہ مبتدا، اور اس کا جو عامل ہے وہ معنوی ہے، ابتدا سمجھی جانے والی چیز ہے، اور یہ بن گیا مبتدا۔ فصل جو ہے یہ مرفوع اس وجہ سے کیونکہ خبر بن رہا ہے، اور خبر کا عامل بھی معنوی ہوتا ہے، ابتدا ہوتا ہے، لہذا فصل یہ خبر بنے گا، لیکن ڈائریکٹ فصل کو ہم خبر نہیں کہیں گے، بلکہ فصل کو یہاں مصدر قرار دیں گے اور آگے فی واجب الصلاۃ کو اسی فصل کے متعلق کر دیں گے۔ تو فصل مصدر، فی حرف جار، واجب مضاف، الصلاۃ مضاف الیہ۔ ہمارا قاعدہ سنیں، پہلا نکرہ ہو، دوسرا معرفہ ہو، نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، اور واجبے پر کسرہ اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے فی حرف جار ہے جو واجب میں عمل کر رہا ہے، اور الصلاۃ مجرور اس وجہ سے کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو فصل مصدر فی حرف جار، وہی قاعدہ، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف الیہ، واجب مضاف، الصلاۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا فصل کے۔ ہم نے اسے ظرف مستقر اس لیے نہیں بنایا ہے کیونکہ ظرف مستقر اس صورت میں بنتا ہے جبکہ فعل یا شبہ فعل موجود نہ ہو۔ یہاں پر فصل یہ مصدر ہے، اس کے متعلق ہم کر دیں گے، لہذا یہ بن گیا ظرف لغو، فصل مصدر کا۔ فصل مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے، جو ہم نے مبتدا محذوف نکالا تھا ھذا، لہذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور یا تو آپ اس کو فصلاً بھی پڑھ سکتے ہیں، فصلاً فی واجب الصلاۃ، اس صورت میں کہ جب ہم اسے اقرأ فعل محذوف کا مفعول بہ مانیں، قرأ یقرأ سے اقرأ، تو اقرأ جو ہے فعل امر ہو جائے گا، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامت خطاب ہے، اور فصلاً یہ مصدر ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے ترکیب فی واجب الصلاۃ اسی کے متعلق ہو جائے گا۔ اب فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ آگے وہو ثمانیۃ عشر شیئا، اور وہ 18 چیزیں ہیں۔ تو جو واو شروع میں آتا ہے ہم اسے استینافیہ قرار دیتے ہیں، لہٰذا یہاں پر جو واو شروع میں آ گیا اسے ہم کہیں گے واو استینافیہ، اور ہوا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اس کو بنائیں گے مبتدا۔ قاعدہ ہے
کہ شروع میں کوئی معدب باللام اسم آ جائے یا ضمیر مرفوع منفصل ہو یا کسی کا علم ہو تو ہم اسے بناتے مبتدا. یہ مبنی بر فتح ہے، ہوا، یہ بن گیا مبتدا. اور اس کا بھی عامل کیا ہے؟ معنوی ہے، ابتدا ہے. اور ثمانیۃ عشرہ یہ ان پر فتحہ آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ 11 سے لے کر جو 20 تک کی گنتیاں اس سے پہلے تک، ان کو جو ہے دونوں جز کو مبنی بر فتح استعمال کیا جاتا ہے. اس کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ثمانیۃ عشرہ پڑھا گیا. اور شیئن اس وجہ سے منصوب ہے کیونکہ یہ تمییز بن رہا ہے ثمانیۃ عشرہ ممیز کی. ترکیب ہوگی واو استینافیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ثمانیۃ عشرہ ممیز، شیئن تمییز. ممیز اپنی تمییز سے مل کر یہ بن گیا ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. شیئن یہ شاء یشاء کا مصدر ہے. تو آگے بیان کیا کہ وہ جو ہے 18 چیزیں ہیں. تو پہلی بیان فرما رہے ہیں قراءۃ الفاتحہ تھے. تو ان 18 قسموں میں سے 18 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ قراءۃ الفاتحہ تھے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورۃ الحمد کا پڑھنا، سورۃ الحمد کا پڑھنا، ام الکتاب کا پڑھنا. تو یہاں پر قراءۃ مضاف ہوگا اور الفاتحہ مضاف الیہ. وہی قاعدہ ہمارا یہاں بھی جاری ہوگا کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں. لہذا قراءۃ یہ نکرہ ہے، الفاتحہ یہ معرفہ ہے، مضاف مضاف الیہ. قراءتوں پر ضمہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے خبر بننے والا ہے مبتدا محذوف آحدھا کی. کس کی؟ آحدھا کی. یا تو آپ یہاں پر الاولی مان لیں. تو یہاں پر قراءتوں پر تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف پر نہ ہی الف لام آتا ہے اور نہ ہی تنوین داخل ہوتی ہے. اور جو الفاتحہ پر کسرہ اس وجہ سے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. الفاتحہ فتح یفتح فتحا، باب فتح یفتح سے ہے الفاتحہ کا معنی کھولنے والی. ٹھیک ہے، الفاتحہ اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث. اور اس پر تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے اور الف لام جس پر داخل ہے اس پر تنوین نہیں آتی ہے. لہذا قراءت و مضاف، الفاتحہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف آحدھا کی. آحد و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ہمیشہ مجرور متصل کہلاتی ہے، اور جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف بنتا ہے اور وہ ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے. لہذا آحدھا میں آحد یہ اسم ہے اور اس کے بعد ہا ضمیر مجرور متصل ہے، اور آحد مضاف بنے گا اور ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے دوسری چیز بیان فرما رہے ہیں انہیں 18 قسموں میں سے وضم سورۃ او ثلاث آیات فی رکعتین غیر متعینتین من الفرض. یعنی یہ ہے کہ سورت کا پڑھنا یعنی سورت کا ملانا یا جو ہے 3 آیتوں کا ملانا فرض کی 2 غیر متعین رکعتوں میں اور وطر اور نفل کی تمام رکعتوں میں. وفی جمیع رکعات الوطر والنفل. وضم سورۃ اور سورت کا ملانا او ثلاث آیات یا 3 آیتوں کا ملانا فی رکعتین غیر متعینتین من الفرض، فرض کی 2 غیر متعین رکعتوں میں. وفی جمیع رکعات الوطر والنفل اور وطر اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورت کا ملانا یہ واجب ہے. ترکیب واو استینافیہ ہم نے بتایا تھا، شروع میں جو واو آتا ہے اسے ہم استینافیہ قرار دیتے ہیں. ضم یہ مصدر ہے، ضم یضم، یہ ضم مصدر ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ مصدر کے متعلق ظرف کو کیا جاتا ہے. تو ضم یہ مصدر ہے اور بن رہا مضاف، اور ضموں پر ضمہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ بن رہا ہے خبر مبتدا محذوف ثانی ہا کی، اور تنوین اس وجہ سے نہیں کیونکہ یہ مضاف بن رہا اور مضاف پر تنوین نہیں آتی. اور سورتن یہ جو ہے
مضاف الیہ بن رہا ہے اور جو ہے اس پر الف لام داخل نہیں، نکرہ ہے، اسی وجہ سے اس پر تنوین آ رہی ہے۔ وضم صورتن، تو ضم جو ہے یہ مصدر بن جائے گا مضاف، اور صورتن جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ، کیونکہ جو صورتن سے پہلے ضم ہے وہی ثلاثے سے پہلے بھی ضم ہے، اور ثلاثے کا عطف ہوگا صورتن پر، تو ضم و مصدر مضاف، صورتن معطوف علیہ، او حرف عطف، ثلاثے مضاف، آیاتن مضاف الیہ، تو ثلاثے آیاتن یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا، یعنی یہ بن جائے گا معطوف صورتن پر، صورتن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ضم کا مضاف الیہ، اور فی رکعتین غیر متعینتین من الفرض، تو فی حرف جار، رکعتین یہ بنے گا موصوف۔ ہمارا قاعدہ سنیں، یہ رکعتین تثنیہ کا صیغہ ہے، رکعتن کا تثنیہ ہے رکعتین، تو قاعدہ یہ کہ پہلا نکرہ ہو اور نکرہ کے بعد جو ہے جار مجرور آ جائے تو ہم نکرہ کو موصوف اور جار مجرور کو اس کی صفت بناتے ہیں۔ من الفرض آ رہا ہے اور اس کے بعد جو غیر متعینتین آ رہا ہے جو رکعتین کی صفت بن رہا ہے، لہذا رکعتین موصوف، غیر متعینتین مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا رکعتین کی صفت۔ غیر جب مضاف ہوتا ہے پھر بھی یہ جو ہے معرفہ نہیں بنتا بلکہ یہ نکرہ ہی رہتا ہے، اسی وجہ سے رکعتین تثنیہ کی صفت جو ہے نکرہ اس کی صفت لائی گئی ہے۔ غیر مضاف متعینتین، تعین یتعین متعین، متعین سے متعینتین ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، لہذا یہ مضاف الیہ سے مل کر رکعتین کی صفت اول۔ من حرف جار الفرض مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتین کے، ہم نے ثابتین اس لیے نکالا کیونکہ رکعتین یہ تثنیہ جیسا موصوف ہوتا ہے ویسی صفت ہوتی ہے، اور ثابتان مرفوع اس وجہ سے نہیں نکالا کیونکہ رکعتین یہ حالت جرم ہے، کیونکہ اس سے پہلے حرف جار داخل ہے، لہذا ثابتین اس میں فاعل، ثابتین اس میں فاعل، اس میں ہما کے ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر رکعتین کی صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، ہم نے معطوف علیہ سے اس لیے بنایا کیونکہ اس کے بعد آ رہا فی جمیع رکعات الوتر والنفل، اور حرف جار کا عطف حرف جار پر ہی کیا جاتا ہے، واو حرف عطف، فی حرف جار، جمیع مضاف، رکعات مضاف الیہ مضاف، الوتر معطوف علیہ، واو حرف عطف، النفل معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر رکعات کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ ہوا جمیع کا، جمیع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہوا فی رکعتین غیر متعینتین من الفرض پر۔ اب جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا ضم مصدر کے، ضم مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا محذوف ثانیہ کی، ثانی مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، وہی قاعدہ ہے کہ ایک اسم اس کے بعد جو ضمیر آئے اسم کو مضاف ضمیر کو مضاف الیہ، اور وہ ضمیر ہمیشہ مجرور متصل کہلاتی ہے، لہذا ثانی مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، دونوں کا عامل معنوی ہے، ابتدا ہے۔ اب یہاں پر سمجھتے ہوئے چلیں کہ ہم نے جو ترکیب کی تو کس اعتبار سے کی، ہم نے جو یہاں پر بتایا تھا کہ وضم و صورتن پر تنوین اس وجہ سے آ رہی کیونکہ یہ نکرہ ہے اور مضاف الیہ بن رہا ہے، اور ثلاثے پر کسرہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ اس کا عطف ہو رہا ہے صورتن پر، اس کا عطف ہم ضم پر نہیں کر سکتے کیونکہ ضم تو یہ جو ہے یہاں پر مرفوع ہے اور یہاں پر ہم او ثلاثے پڑھ رہے ہیں، لہذا اس کا عطف صورتن پر ہی کیا جائے گا، اور پھر جو ہے فی رکعتین پر کسرہ اس وجہ سے پڑھا کیونکہ یہ تثنیہ کا اعراب ہے، حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ، دیکھیے رکعتین تو یا ما قبل مفتوح یعنی یا سے پہلے جو تا ہے اس پر فتحہ ہے، اور
نون پر کسرہ ہے، اور غیر متعینتین، یہ بھی متعینتین بھی یہ تثنیہ ہے، متعینتن سے متعینتین اس میں مفعول صیغہ جو ہے تثنیہ مؤنث ہے۔ اور من الفرد، الفرض پر کسرہ اس وجہ سے داخل ہے کیونکہ اس سے پہلے من حرف جار ہے جس کا یہ معمول بن رہا ہے الفرض، اور من یہ عامل ہے، اور الفرض پر جو ہے الف لام داخل، اسی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئی ہے۔ وفی جمیع رکعات الوتر، ہمارا قاعدہ ہے کہ آخر میں معرفہ اسم ہو اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ آئیں تو ہم جو ہے نکرہ کو مضاف، اور جتنے بھی معرفہ آتے ہیں اس کو ہم مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے جمیع رکعات یہ دونوں نکرہ استعمال ہے، اور اس کے بعد الوتر یہ معرفہ ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے جمیع رکعات کو مضاف الیہ بنایا، اور آخر میں جو الوتر آ رہا ہے اس کو مضاف الیہ بنایا، کیونکہ وہی قاعدہ یہاں پر جاری ہو رہا ہے۔ اور جمیع پر کسرہ اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے حرف جار ہے فی، اور اس پر تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور رکعات پر تنوین اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ مضاف بندہ، اور مضاف الیہ مضاف پر بھی تنوین نہیں آتی ہے۔ اور جو ہے کسرہ اس وجہ سے اس پر کیونکہ یہ معمول بندہ ہے جمیع کا، اور جمیع یہ مضاف ہے، اور جو ہے مضاف الیہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اور الوترے پر کسرہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بندہ ہے، اور تنوین اس وجہ سے نہیں کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ آگے ہے وتعیین القراءۃ فی الاولیین، وتعیین القراءۃ فی الاولیین، پہلی دو رکعتوں میں قراءت کو معین کرنا، پہلی دو رکعتوں میں قراءت کو متعین کرنا۔ تعیین جو ہے یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، عینا یعین تعیینا فہو معین، ٹھیک، تو یہ تعیین باب تفعیل کا مصدر ہے، ثلاثی مزید فی ہے۔ اور القراءۃ یہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے، اور یہ مصدر کی جو اضافت ہے مفعول بہ کی طرف، وتعیین القراءۃ یعنی قراءت کو متعین کرنا، فی الاولیین پہلی دو رکعتوں میں۔ تو تعینوں پر ضمہ اس وجہ سے کیونکہ یہ خبر بندہ مبتدا محذوف ثالثھا کی، اور اس پر جو ہے تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ مضاف بندہ، اور القراءۃ یہ مجرور اس وجہ سے کیونکہ یہ مضاف الیہ بندہ ہے، اور تنوین اس وجہ سے نہیں کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ اور فی حرف جار ہے، اور اولیین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اولا سے ہے اولیین، اور اس پر کسرہ اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے فی حرف جار ہے۔ جو ترکیب ہوگی واو استینافیہ، تعیین مضاف، القراءۃ مضاف الیہ، فی حرف جار الاولیین مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف و لغ متعلق ہوا تعیین مصدر کے، تعیین مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر خبر مبتدا محذوف ثالثھا کی، ثالث مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور ان دونوں کا جو عامل ہے وہ معنوی ہے۔ اس کے بعد وہ تقدیم الفاتحات علی سورۃ، تو تقدیم جو یہاں پر استعمال یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، قدم یقدم تقدیبا ثلاثی مزید فی، تقدیم، اور جو تقدیم کی اضافت ہو رہی الفاتحہ کی طرف یہ جو ہے مصدر کی اضافت مفعول بہ کی طرف ہے۔ اور تقدیموں پر ضمہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جو ہے خبر بن رہا ہے مبتدا محذوف اور رابعھا کی، کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ کو سورت پر مقدم کرنا، و تقدیم الفاتحات علی سورۃ، سورۃ الفاتحہ کو سورے پر مقدم کرنا، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا پھر سورت پڑھنا، یہ نہیں کہ پہلے سورت پڑھ دے پھر فاتحہ پڑھ دے، فاتحہ کا مقدم کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور ہم نے بتایا کہ واجب وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہے اور جو ہے مستحق ثواب ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کرنا ضروری بھی ہے اور کرنے والا جو ہے ثواب حاصل کرتا، ثواب پاتا ہے، اور نہ کرنا اس کا گناہ ہے، اور نہ کرنا جو گناہ بھی ہے اور عذاب میں گرفتار ہونا بھی ہے، لیکن اس کا جو منکر ہوتا ہے اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے، واجبات کا جو منکر ہوتا ہے ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ ترکیب سماعت فرمائے واو استینافیہ تقدیم و مضاف الفاتحات مضاف الی الفاتحہ، فتح یفتح سے فاتحہ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث ہے،
تقدیم مصدر مضاف، الفاتحۃ مضاف الیہ، علی حرف جار صورت مجرور، صورت پر کسرہ اس وجہ سے کیونکہ یہ علی جار کا مجرور ہے، تنوین اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے، لہذا علی حرف جار صورت مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا تقدیم مصدر کے، تقدیم مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف رابعها کی، رابع مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد آگے وضم الانف للجبہۃ فی السجود، اور پانچویں قسم ہے اور ناک کو پیشانی کے ساتھ سجدے میں ملانا، مطلب کیا ہے؟ یعنی پیشانی کی طرح ناک کی جو سخت ہڈی ہے اس کو زمین پر رکھ دینا، تو ترکیب بھی اس کی بھی آسان ہے۔ واو حرفیت، ضم یہ مصدر ہم نے پہلے ہی بتایا، الانفی جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، ضموں پر ضمہ اس وجہ سے ہے، مرفوع اس وجہ سے کیونکہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف خامسوہا کی، ضم پر تنوین اس وجہ سے نہیں کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، اور الانفے پر کسرہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور تنوین اس وجہ سے نہیں کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، لہذا ضم مضاف، الانفی مضاف الیہ، لام حرف جار، الجبہتی جو ہے یہ مجرور ہے، تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے کیونکہ جو ہے الف لام داخل ہے، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا ضم مصدر کا، فی حرف جار السجود مجرور، سجود پر کسرہ اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے فی حرف جار داخل جو عامل ہے، اور السجود پر تنوین اس وجہ سے نہیں کیونکہ یہ معرب باللام ہے، الف لام اس پر داخل ہے، فی حرف جار السجود مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ضم مصدر کے، ثانی ضم مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور دونوں متعلق سے مل کر خبر مبتدا محذوف خامسوہا کی، خامس و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے والاتیان بالسجدۃ الثانیۃ فی کل رکعۃ قبل الانتقال لغیرہا، اس کی ترکیب اچھی طریقے سے ملاحظہ فرمائیں، یہاں پر یہ چھٹی قسم بیان فرما رہے ہیں، ہر رکعت میں دوسرا سجدہ اس رکعت سے دوسری رکعت کی طرف منتقل ہونے سے پہلے بجا لانا کرنا، والاتیان بالسجدۃ الثانیہ، اور دوسرا سجدہ بجا لانا، فی کل رکعت ہر رکعت میں، قبل الانتقال لغیرہا اس کے علامہ کی جانب منتقل ہونے سے پہلے، دوسرے ارکان کی طرف یعنی سجدے کے علامہ کی طرف منتقل ہونے سے پہلے، یعنی دوسرے ارکان ادا کرنے سے پہلے، مطلب یہ ہے کہ آپ سجدے میں گئے، آپ نے پہلا سجدہ کیا، تو اب آپ کو پہلا سجدہ کرنے کے بعد تاخیر نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ کو بغیر تاخیر کیے جو ہے ہر رکعت میں دوسری طرف منتقل ہونے سے پہلے، یعنی سجدے کے علامہ کی طرف منتقل ہونے سے پہلے اس سجدے کو بجا لانا، یعنی دوسرا سجدہ کر لینا ہے۔ تو ترکیب ہوگی واو استینافیہ، الاتیان یہ مصدر ہے، اور جتنے بھی آگے آ رہے ہیں اسی مصدر کے متعلق ہوں گے، الاتیانوں پر ضمہ اس وجہ سے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے مبتدا محذوف سادسوہا کی، چھٹی قسم ہے واجبات کی، الاتیانوں پر ضم جو ہے تنوین اس وجہ سے نہیں کیونکہ الف لام داخل ہے، اور یہ بنے گا خبر، با حرف جار السجدتی جو ہے یہ موصوف ہے، الثانیت صفت کیونکہ السجدہ بھی مؤنث ہے اور الثانیہ بھی مؤنث ہے، دونوں مؤنث استعمال کیے گئے ہیں، موصوف صفت ہیں، اور السجدہ پہ جو ہے کسرہ اس وجہ سے کیونکہ جو ہے اس سے پہلے با حرف جار ہے، الثانیہ پر کسرہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جو ہے تابع ہے السجدہ کا، صفت بن رہی ہے، اور دونوں پر تنوین اس وجہ سے نہیں کیونکہ دونوں پر الف لام داخل معرب باللام ہے، لہذا با حرف جار السجدتی موصوف، الثانیت صفت، موصوف صفت سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا الاتیان مصدر کے متعلق اول، فی حرف جار کل مضاف رکعت مضاف الیہ، کلے پر جو ہے تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ مضاف بندہ، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، نہ ہی الف لام داخل ہوتا ہے، اور جو ہے رکعتن جو ہے یہ نکرہ استعمال ہے، جب دو نکرہ بھی آتے ہیں تو کبھی کبھی مضاف مضاف الیہ بن جاتے ہیں، اور رکعتن پر تنوین اس وجہ سے کیونکہ یہ نکرہ ہے، اور مجرور اس وجہ سے کیونکہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے،
لہذا فی حرف جار کل مضاف رکعت مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا الاتیان مصدر کا۔ اب قبل الانتقال آ رہا ہے تو یہاں پر قبلہ جو ہے یہ مضاف ہے اور الانتقال یہ مصدر ہے، اور لغیرہا جو ہے اسی الانتقال مصدر کے متعلق ہے، لہذا قبلہ مضاف اور قبلہ پر جو ہے فتحہ اس وجہ سے، منصوب اس وجہ سے کیونکہ یہ مفعول فیہ بنے گا الاتیان مصدر کا، اور یہ جو ہے اس پر تنوین اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، اور الانتقال جو ہے اس پر جو ہے کسرہ اس وجہ سے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور تنوین اس وجہ سے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ جو ہے اس پر الف لام داخل ہے، اور یہ باب انفعال کا مصدر ہے، انتقال نہ باب افتعال کا مصدر ہے، تو یہاں پر الانتقال یہ مصدر ہے، لام حرف جار غیر مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ۔ دیکھیے وہی قاعدہ یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ جو ضمیر اسم کے ساتھ لگ کر آتی ہے وہ ہمیشہ مجرور متصل کہلاتی ہے، اور وہ جو اسم ہوتا ہے مضاف بنتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، لہذا لام حرف جار اور غیرے پر کسرہ اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے لام حرف جار ہے، اور ہا ضمیر یہ محلن مجرور ہے، لہذا لام حرف جار غیر مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا الانتقال مصدر کے، الانتقال مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ جو ہے مضاف الیہ ہو گیا قبلہ مضاف کا، قبلہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا الاتیان مصدر کا، الاتیان مصدر اپنے متعلق اور مفعول فیہ سے مل کر خبر ہے، یہ مبتدائے محذوف سادسو ہا کی، سادسو مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے والاطمئنان فی الارکان، والاطمئنان فی الارکان، اور ساتویں قسم بیان فرما رہے ہیں کہ ارکان میں اطمینان یعنی تعدیل ارکان کرنا ہے، جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس طریقے سے جو ہے تعدیل کے ساتھ ادا کرنا ہے، تو یہاں پر بھی ترکیب یہ ہے واو استینافیہ الاطمینان یہ مصدر ہے، اور اس پر ضمہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ یہ خبر بننے والا ہے مبتدا محذوف سابعوہا کی، لہذا الاطمینان یہ مصدر اور فی الارکان اسی مصدر کے متعلق ہوگا، فی حرف جار الارکانی مجرور، الارکانی پر کسرہ اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے فی حرف جار ہے، اور تنوین اس وجہ سے نہیں آئی ہے کیونکہ جو ہے یہ اس پر الف لام داخل ہے، تو فی حرف جار الارکانی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا الاطمینان مصدر کے، الاطمینان مصدر اپنے متعلق سے مل کر خبر مبتدائے محذوف سابعوہا کی، سابعو مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب آٹھویں قسم بیان کر رہے ہیں کہ والقعود الاول، اور پہلا قاعدہ یہ بھی واجب ہے، پہلا قاعدہ کرنا ضروری ہے، اس کا بھی یہ آٹھویں قسم ہے واجبات میں سے، لہذا واو استینافیہ القعود موصوف الاول صفت، القعود پر بھی الف لام داخل ہے کیونکہ موصوف ہے، اور صفت پر بھی الف لام داخل ہے، القعود بھی مذکر الاول بھی مذکر، اسی طریقے سے جو ہے القعود پر بھی ضمہ اور الاول پر بھی ضمہ، لہذا القعود موصوف الاول صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر مبتدائے محذوف ثامنوہا کی، ثامنو مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وقراءۃ التشہد فیہ فی الصحیح، اور نویں قسم ہے صحیح قول کے بموجب پہلے قاعدہ میں التحیات پڑھنا، وقراءۃ التشہد، اور تشہد کی قراءت، فیہ کس میں تشہد میں، فی الصحیح صحیح مذہب کے مطابق، ترکیب ہے واو استینافیہ قراءت و مصدر مضاف التشہد مضاف الیہ، اور فی حرف جار ہی ضمیر مجرور، تو فی جو ہی ضمیر لوٹ رہی التشہد کی طرف، اور یہ متعلق ہوگا التشہد مصدر کے،
لہذا قراءتوں پر ضمہ اس وجہ سے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے مبتدا محذوف تاسعھا کے، قراءت و مضاف اور التشہد جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اسی وجہ سے اس پر کسر آ رہا ہے، یہ مجرور ہے، اور تنوین اس وجہ سے نہیں کیونکہ الف لام داخل ہے۔ فی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا التشہد مصدر کے، التشہد مصدر اپنے متعلق سے مل کر قراءت کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف تاسعھا کی، تاسع مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جو ہے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آخر اور ہے یہ فی الصحیح ہے، اسی کی ترکیب اور ہم کریں گے۔ فی الصحیح ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ جہاں پر فی الصحیح ہے، علی الصحیح ہے، علی ما یفتیٰ بہ، تو وہاں پر یہ خبر بنتے ہیں مبتدا محذوف ھذا کی، ھذا فی الصحیح ہے، یہ صحیح میں ہے، لہذا ھذا یہ مبتدا محذوف ہوگا، ہا برائے تنبیہ، ذا اس میں اشارہ مبتدا، اور فی حرف جار الصحیح ہے مجرور صحیح ہے پر کسرہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جو ہے مجرور ہے فی حرف جار کا، اور تنوین اس وجہ سے نہیں کیونکہ الف لام داخل ہے معرب باللام ہے۔ فی حرف جار الصحیح ہے مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا محذوف ھذا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں تک ہو گیا، انشاءاللہ الرحمن آگے اگلے درس میں ہم یہاں سے پیش کریں گے وقراءتہ فی الجلوس الاخیر پر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔